وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کریں۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ وہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ عمرہ کے لیے جانے والا اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں بخشش، رحمت، خیر و برکت اور عزت سعادت کے کئی خزانے تحفہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہر سچا مسلمان قبولیت کی سوغات لے کر واپس آتا ہے، اور سچے جذبے سے کیا ہوا عمرہ آدمی کی ساری عمر سنوار دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ زندگی میں یہ اعلیٰ شرف اور عظیم سعادت ضرور حاصل کریں۔ حلال کمائی سے اس مبارک سفر کی تیاری مکمل کریں اور احرام باندھتے ہوئے اللہم لبیک عمرۃ کہیں۔ احرام دو سفید چادروں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احرام باندھنے کے لیے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 5 جگہیں مقرر کی ہیں، جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ اپنے علاقوں سے عمرہ کے لیے آنے والے وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان سے آنے والوں کے لیے میقات یلم ہے، جو بیت اللہ کے جنوب میں 92 کلومیٹر پر واقع ہے۔ پاکستان سے جانے والے وہاں سے احرام باندھیں۔ چونکہ پاکستان سے جانے والوں کو فضائی سفر میں بسا اوقات میقات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لینا جائز ہے۔ خواتین کا احرام عام لباس ہی ہے، صرف چہرہ ننگا رکھا جائے، البتہ وہ بھی غیر محرم سے بوقت ضرورت ڈھانپ لینا چاہیے۔ احرام کی حالت میں تلبیہ شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کچھ دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہنا صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، آواز بلند پڑھیں اور تلبیہ کے کلمات لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں۔ یاد رہے، احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ پہنچنے تک کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھ کر مانگی جانے والی دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ طہارت کی حالت میں بیت اللہ پہنچ کر مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا کریں، حجر اسود کے برابر سے طواف کا آغاز کریں۔ ممکن ہو تو بوسہ دیں یا ہاتھ لگا کر چومیں، یا حجر اسود کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہ عمل ہر چکر میں دہرانا مسنون ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز چلیں، بعد کے چکر عام رفتار کے ساتھ مکمل کریں۔ 7 چکر میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے چکروں کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا مسنون ہے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد زمزم پی لیں، اور اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، یا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کے بعد باب الصفا کی طرف صفا پہاڑی کا رخ کریں۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا دہرائیں۔ ہر بار دعا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اس کے بعد دائیں طرف کے راستے پر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان ہلکا سا دوڑیں۔ مروہ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر وہیں کچھ پڑھیں جو صفا پہاڑی پر پڑا تھا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ دہرائیں اور ہر بار دعا کریں۔ پھر دائیں طرف سے صفا کی طرف جائیں اور پہلے کی طرف سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان ہلکا سا دوڑیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ ان چکروں میں کوئی بھی دعا اور ذکر کر سکتے ہیں۔ مروہ پر 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا لیں اور خواتین صرف آخر سے تھوڑے سے بال کاٹیں۔ اس کے بعد عام لباس پہن لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔